لا نذير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له سنبي بديع ذلك متأمل لا قبل له ولا آخر له نورنا ونور وجودنا ونور ظهورنا ونور ظهورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا نور ربنا ونور سماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. سلام ہے حضرت شبیر تیری شان عالی ہے. سلام ہے حضرت شبیر تیری شان عالی ہے. تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے. تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے. سلام ہے مرتضیٰ کے چاند تو زہرا کا دلبر ہے. ہر ایک نوری ہر ایک خاکی تیرے ہی گھر کا نوکر ہے. ہر ایک نوری ہر ایک خاکی تیرے ہی گھر کا نوکر ہے. سلام ہے دین کی خاطر مدینہ چھوڑنے والے. سلام ہے کفر و باطل کو توڑنے والے. سلام ہے حضرت شبیر تیرا مقام لاسانی. سلام ہے کربلا والے تیری اعلیٰ ہے قربانی. سلام ہے زہرا کے چاند تیری جنت میں سرداری. سلام ہے شبیر تیری وجہ سے ہے دین میں بیداری. السلام عزیز دوستو اللہ جل مجدہ کریم کی حمدوثنا ناتی سید انبیاء خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ عبادت کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. معلوم ہوا حضور اور حضور کی آگ پر درود پڑھنا عبادت کی جان ہے. گزشتہ جمعے پہ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی. یہ واقعات کربلا
ہے تو بڑی تفصیل طرف داستان، لیکن مختصراً چند گھڑیوں میں بیان کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اللہ کے بندوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف لوٹائے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے۔ صوفیاء علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بندہ ضروری بہت ہی ہو تو یہی پڑھنی چاہیے۔ فرمایا جب یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے گی یا وہ چیز مل جائے گی اس وظیفے کے پڑھنے سے یا اس سے اعلیٰ چیز اللہ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے بہتر شوہر سید انبیاء عطا فرمایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندوں پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اوگڑ آ جائے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ جان، یہ جسم، یہ روح یہ اللہ نے دی ہے اور اس نے لے لی ہے، یہ اس کی امانت تھی۔ بس چند گھڑیاں وقت جو تھا ہمارا ہم نے وقت گزار دیا اور یہ شکر ہے کہ اس کی رضا کی خاطر جان چلی گئی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے ساتھی جامع شہادت نوش کر کے یعنی عباس علمدار اجازت لے کر جا رہے ہیں اور اپنے بازو قلم کرا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہیں علی اکبر جیسے نوجوان، کہیں آپ کے سٹیلے بھائی شہید ہو رہے ہیں، کہیں آپ کے سگے بھائی کے بیٹے، آپ کے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، کئی بہن کے بیٹے اون و محمد شہید ہو رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی جانثاری کا حق ادا کیا۔ سب سے آخر میں آپ کی اپنی جان نذرانہ پیش کرنے کا وقت آ گیا۔ دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹا جو بیمار ہے جس کا نام سید آفت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تلوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور کہا ابا حضور کیا اچھا لگے گا کہ ایک جوان بیٹا گھر بیٹھا اور پورا باپ قربانی پیش کرے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہادت کا جام نوش کروں جس طرح بھائیوں نے جو نوش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا زین العابدین، بے شک تو اس بیماری کے عالم میں بھی کئی یزیدیوں کو قتل کرے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میدان میں نہ جا۔ وہ اس لیے کہ ان مستورات، ان بیٹیوں کو صحیح سلامت واپس مدینہ لے کر جانا تیری ڈیوٹی ہے، اور میری نسل حسینی جو قیامت تک چلنی ہے، نانا جان کا خاندان نبوت جو چلنا ہے وہ تجھ سے چلنا ہے، اس لیے بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے اس لفظ جگر کو سینے سے لگایا اور فیوز و برکات عطا فرمائے، فیضان عطا فرمایا اور ادھر سے تلوار لے کر باہر نکلے، بیویوں کے خیمے میں بھی آئے اور کہا کہ میرے جانے کے بعد صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم صابروں کی اولاد ہیں، دنیا والوں کو بتانا ہے حسین والے صبر کر کے گئے تھے، بے صبری نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنا، بال نہیں نوچنے اور منہ پہ تھپیڑے نہیں مارنے اور واویلا نہیں کرنا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا فلیسا منا، نانا جان کی حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، آئے حسین والے نہیں۔ اور امام علیہ مقام نے اپنی اہل بیت کو، گھر والوں کو یہ سبق دیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چل نہیں رہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ تیرا حسین تیرے امتحان میں فیل تو نہیں ہونے لگا۔ ہاتھ پہ ڈیلی سے آواز آئی حسین زمین پر تو دیکھ۔ جب آپ نے زمین پہ دیکھا تو ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ابا حسین ابا حسین۔ آپ نے سکینہ کو اٹھایا، خیمے میں لائے، بہلایا، سلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بچی سکینہ کہتی ابا حسین آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم و عباس گئے واپس نہیں آئے، بھائی اصغر گئے واپس نہیں آئے، سارا خاندان نبوت لٹ گیا واپس نہیں آیا، اگر آپ بھی چلے جائیں گے ہم یتیم ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اگر میں چلا گیا یہ یاد رکھنا نانا جان کا دین بچ جائے گا، اگر نہیں جاتا تو دین نہیں بچے گا، یہ یاد رکھنا نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر، ہم کربلا میں آئے ہیں تو نانا جان کے دین کی خاطر، حسین کربلا میں آئے دین مصطفیٰ کی خاطر، اپنی بچی کو خیمے میں سلایا اور وہاں سے چل پڑے۔ ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، ایک گہری سوچ امام علی مقام کے ذہن میں آئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی کون سی سوچ میں گم ہو گئے؟ فرمایا منو ویلا یاد آمدا جب معراج ہویا نبی نو، علی جب چلے خیبر والے، نبی پاک آپ چڑھایا، اج کوئی نہ ریا باغاں پکڑن جوگا جد وار حسین دا آیا۔ فرمایا جب معراج پر حضور تشریف لے کر جانے لگے تو جبریل نے لگام پکڑی تھی، میکائیل نے رکاب پکڑی تھی، اسرافیل نے آپ کو سوار کروایا تھا، براق پر سوار ہو کر میرے آقا معراج پہ گئے تھے، اور جب علی میرے بابا خیبر کی طرف جانے لگے تو سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سواری پہ سوار کروایا۔ آج کیسا وقت آ گیا ہے، بڑا عجیب وقت آیا ہے حسین پر، آج تو حسین کو لگام پکڑانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پردہ کر کے اپنے پیر کو اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کروایا، میدان کارزار میں آئے، یزیدیوں کو ایک خطاب دیا، کوئی خطاب یزیدیوں دیکھو اس کے خون کے پیاسے کیا میں نے بگاڑا ہے، میرا خاندان بھی ذبح ہو گیا، میرے ساتھی جان نثاری کا مقام حاصل کر کے اپنا رتبہ شہادت پا گئے، آخر کس چیز کے پیاسے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے اس نظریے سے پھر جاؤ، میری بیعت نہ لو اور یزید کا ساتھ چھوڑ دو، نانا جان کے دین کی طرف آ جاؤ، آج بھی دین تمہیں آوازیں دیتا ہے، آج بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو، لیکن ان پر یہ خطاب کا کوئی اثر نہ ہو۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک تیر جو گرانے والا عمر بن سعد تھا، یہ عمر بن سعد کون تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا ابا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دنیا کے جتنے بھی حضور کے صحابی اور غلام تھے سب یہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور میرے آقا حضرت سعد بن وقاص کو فرماتے تھے اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک جنتی باپ کا دوستی بیٹا میدان کربلا میں امام علی مقام پر تیر پھینکتا ہے، امام علی مقام نے گھوڑے کو ریڑھی لگائی، میدان کارزار میں اترے، کئی یزیدیوں کے سر گاجر بوٹی کی طرح کٹتے نظر آئے اور کافی دیر جنگ کی۔ بعض روایات نے کتاب کا نام ہے شبیر و یزید، انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی مقام نے 2.5 گھنٹے لگاتار یہ جنگ لڑی اکیلے، اور آپ کے جسم مبارک پر 33 نیزوں کے زخم اور 34 ڈھالوں کے زخم، اور آپ کے جسم مبارک پر 120 کے قریب تیروں کے زخم تھے، اور ہر زخم سے خون رس رہا تھا، اور آواز یہی آ رہی تھی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں ہے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جنگ لڑتے جا رہے تھے، یہ تلوار نہیں رکی، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکا۔ ذہن میں حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ہے، علی اصغر کی شہادت بھی ہے، قاسم و عباس کی شہادتیں بھی ہیں، 72 ساتھیوں کی شہادتیں بھی ہیں، لیکن وہ 72 ساتھی اور اپنے خاندان والوں کی ساتھی ان
کی شہادتیں آپ کو یہ تلوار روکنے پر مجبور نہیں کر سکی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تلوار رک گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تلوار رک گئی۔ پوچھو وہ کیسے رکی؟ وہ کون سا وقت تھا؟ امام علی مقام کی تلوار چلتی چلتی رک گئی۔ وہ نماز کا وقت، سید کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عمر کے ساتھ کہتے ہیں حسین لگتا ہے صلح کی سوچ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا رات کی صلح کرنی اپنی مدینے بیٹھے رہے۔ حسین صلح کی نہیں سوچ رہا، تمہیں پتہ نہیں مسلمان ہو کر نہیں پکڑا۔ حسین کی نماز کا وقت ہو، سید سو جو پڑے نماز اپنی، سید سجدہ نہ کرے تھے سجدہ ہی نہیں، سید کی چھاتی تے پمیں شمل ہوئے، سید سجدہ کر تو پجدہ نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشق ادا کرنی، وہ نماز ایسی نماز تھی قیامت تک اس پہ نماز ناز کریں گے، وہ سجدے ایسے سجدے تھے قیامت تک سجدے ناز کریں گے۔ شاخ تمنا ہری ہے جلی کبھی، عشق کی آگ لگی ہے۔ میرے آقا امام علی مقام سجدے کی حالت ہوئی، شمر کا خنجر چلا۔ میں تفصیل کے ساتھ نوجوان کو یہ واقعہ شہادت بیان کر، امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ تنقیح الشہادت ہے کتاب کا نام ہے، مولانا عبدالرب دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 308 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یوں ہی امام علی مقام کا سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہوا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، خون کی بارش ہوئی، اور جو پتھر اٹھایا جاتا تھا تازہ خون نکلتا، درخت کاٹا جاتا تازہ خون نکلتا، حتیٰ کہ جنات کے نوبہ خانی کی آوازیں آئیں۔ اور امام حسین کے غم میں، آپ کی شہادت کے غم میں جنات ساری رات روئے۔ یہ رات کربلا والوں نے کیسے گزاری؟ ساری رات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خیمے کی لٹ اٹھا کر پہرا دیا، اور صبح ہوئی نماز فجر کے لیے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اٹھے اور آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد قیدی بنا لیا گیا۔ یہ قافلہ کوفے کی طرف رواں ہوا۔ راستے میں حیران نامی بستی آئی، اس بستی کے اندر ایک گرجا تھا، اس گرجے کے اندر ایک پادری تھا، وہ پادری جس کا نام یحییٰ تھا۔ وہ پادری دور اپنے محل پہ کھڑے ہو کے گرجے پہ کھڑے ہو کے سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سر نظر آئے اور ایک لشکر ہے، قافلہ ہے جو آ رہا ہے۔ وہ پادری نیچے اترا، اس نے قافلے والوں کو روکا، پوچھا یہ سر کن کی ہے؟ اور سب سے آگے جو سر نظر آ رہا ہے اس میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہا ہے۔ کولی شمر امر صاحب بڑے بڑے یزیدی، انہوں نے کہا کہ یہ سر حسین ہے، نواسے رسول کا سر ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے نانا پہ یہ کتاب نازل ہوئی۔ پر یحییٰ تو عیسائی ہے، تو پادری ہے، تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، ایک نبی کے نواسے کا سر کٹا ہوا ہوگا، اور وہ کٹے ہوئے سر میں سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں قرآن کی تلاوت سن کے یحییٰ کہتا ہے اے شمر، اے بولی گواہ ہو جا، میں تیرے نبی کے نواسے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا۔ یحییٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ولی کہنے لگا، شمر کہنے لگا یحییٰ تو عیسائی تھا، تو دین سے کیسے بدل گیا، اپنا دین کیوں پھیر دیا؟ اس نے جواب دیا تیرے اور میرے مقدر کا فرق یہ ہے، تو نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، میں نے کٹا ہوا سر دے کے اس کے نانا کا کلمہ پڑھا۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی، سر حسین جس گلی سے گزرتا ہے، شواہد نبوت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ سر حسین کرامات کا ظہور ہوتا جاتا ہے، سر حسین، اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بوڑھے صحابی، آپ ایک دیوار کے کھو میں بیٹھ کر، ایک سوراخ پہ بیٹھ کے نا قرآن کی تلاوت کریں،
اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب اس آیے کریمہ پہ پہنچے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ بڑا عجیب ہے، تو حضرت سر حسین قریب سے گزرا اور سر حسین نے حضرت زید بن ارقم کی طرف منہ کر کے فرمایا آج ابتدلی وہ ہمری، فرمایا کہ بے شک وہ واقعہ بڑا عجیب ہوگا، پر میرا قتل کر کے ان گلیوں میں پھیلایا جانا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ایک بستی آئی، اس بستی کے اندر ایک بوڑھی عورت قافلے والوں کا بھی انتظار کر رہی تھی. آ کر کہتی ہے وہ قافلے والوں ٹھہر جو، میرا بیٹا 18 سال کا نوجوان بڑا بیمار ہے، کوئی تم میں علاج کرنے والا، کوئی طبیب، کوئی حکیم ہوگا، کوئی معالج ہوگا، میرے بیٹے کا علاج کر دو، ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی. شیور کہنے لگا مائی چلی جا، ادھر کوئی علاج کرنے والا نہیں، یہ لوٹا پھوٹا قافلہ ہے، واپس چلی جا. حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیڑیوں اور کڑیوں میں چکے، آپ کے دل میں رحم آ گیا. خاندان کون سا تھا؟ سخیوں کا گھرانہ. دل میں رحم آ گیا. فرمایا مائی میں کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر نہیں، معالج نہیں، علاج کرنے والا نہیں، اور کوئی بات نہیں، میں تیرے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا. شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین اس بستی کی طرف، اس گھر کی طرف چل پڑے. چند قدم چلے تھے کہ وہ اس عورت کی ایک بیٹی، نوجوان بیٹی گھر سے نکلی اور کہنے لگی ماں طبیب واپس بھیج دے، جس کے لیے بلایا تھا وہ فوت ہو گیا. یعنی میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کو واپس بھیج دے علاج کرنے والے کو. سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمایا مائی کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کا بیٹا ٹھیک کر کے لاؤں گا. کیا ہوا جو فوت ہو گیا؟ آج زین العابدین زندہ کر کے جائے گا. آج سید زین العابدین زندہ کر کے جائے گا.